TNR TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कनेडियन हुकाम अपने शहरियों पर जोर दे रहे हैं कि वो रूस के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुक्काम अपने शहरियों पर जोर दे रहे हैं कि वो रूस के गैर जरूरी सफर से गुरेज करें क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग जारी है। वफाकी हुकूमत ने पीर के रोज कौम के लिए अपने सफरी एडवाइजरी को अपडेट किया क्योंकि मगरिब जमहूरी कौम में हमला करने पर मॉस्को को सजा देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। एडवाइजरी में लिखा गया है कि यूक्रेन के साथ मुसल्लह तनाज़े के असरात की वजह से रूस के गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अगर आप रूस में हैं तो आपको इस बात का जायजा लेना चाहिए कि आया आपकी मौजूदगी जरूरी है या नहीं। मगरिब ने जंग शुरू होने के बाद रूसी मईशत और रूसी अशराफिया पर आए संगीन पाबंदियों का जवाब दिया है। मजीद बरआं कनाडा ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर तमाम रूसी तैयारों को अपनी फिजाई हुदूद से गुजरना बंद कर दिया। रूस ने पीर के रोज यूरोपीय ममालिक और कनाडा समेत 36 ममालिक के करियर्स को अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। कनाडा के मालियाती इदारों को अब रूस के मरकजी बैंक के साथ कोई भी लेन देन करने से रोक दिया गया है, जो मगरिबी पाबंदियों का एक अहम हदफ है, जिसका मकसद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने पर सजा देना है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पीर को एक ट्वीट में ममानियत का ऐलान किया। उन्होंने रूसी मरकजी बैंक के खिलाफ इस इकदाम को रूस के बैनुल अक़वामी करेंसी ज़खायर की तैनाती की सलाहियत को ख़त्म करने और पुतिन की अपनी पसंद की जंग की माली मुआवनत की सलाहियत को मजीद महदूद करने के तौर पर पेश किया। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर्ड ने कहा कि सूबे से मास्क मैंडेट उठाने का दिन ज़्यादा दूर नहीं है। सूबे को मुत्तहद देखना चाहते हैं क्योंकि पाबंदियों में कमी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि सूबे से मास्क मैंडेट उठाने के दिन ज्यादा दूर नहीं है। फोर्ड ने यह ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के उस सवाल के जवाब में किया जिसमें सूबे में मास्किंग के तकाजों की सूरत हाल के बारे में सवाल किया गया था। फोर्ड ने कहा कि चीफ मेडिकल ऑफिसर की बात सुन रहा हूं, हम उसके मशवरे और सिफारिशात का इंतजार करेंगे और एक बार जब वो सिफारिशात दे देगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। डग फोर्ड ने इशारा दिया कि मार्च के तीसरे हफ्ते में सूबे की मास्किंग की जरूरियात खत्म की जा सकती हैं। मैं क्या सुन रहा हूँ, अगले चंद हफ्तों में, शायद मार्च के वक्फे के बाद जब बच्चे वापस आ जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोई तारीख मुकर्रर नहीं करना चाहता। गुज़िश्ता हफ्ते सूबे के चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर कैरन मोर ने कहा कि मुमकिना तौर पर स्कूलों को ज्यादातर अवामी जगहों के लिए हटाने पर उनकी मास्किंग की जरूरियात खत्म कर दी जाएंगी। उन्होंने जुमेरात को कहा कि ज्यादातर अवामी जगहों पर मास्क की जरूरियात हटाने के बाद अवामी ट्रांजिट, अस्पतालों और तवील मुद्दती देखभाल समेत सबसे ज्यादा खतरे वाली तरतीबात के लिए मास्किंग पॉलिसियां अब भी बरकरार रहेंगी। फोर्ड ने कहा कि वो सूबे को मुत्तहिद देखना चाहते हैं क्योंकि पाबंदियों में कमी का सिलसिला जारी है। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां केसेस की तादाद 11 लाख से तजावुज कर गई। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 11,93,696 तक जा पहुंची। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 32,83,537 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 36,537 हो गईं। मुल्क भर में 31,31,221 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां केसेस की तादाद 11 लाख से तजावुज कर गई। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 11,93,696 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 12,430 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,21,032 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,974 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 5,24,381 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,898 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,47,331 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,851 है।
ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ یوکرین امریکہ کے پیدا کردہ بحرانوں کا شکار ہوا ہے۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ یوکرین کی موجودہ صورتحال سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بیلاروس کی سرحد پر روس اور یوکرین کے وفود کی سطح پر مذاکرات ختم ہو گئے۔ دونوں وفود اعلیٰ قیادت سے مشاورت کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب خارکیف پر قبضے کے لیے متحارب افواج میں شدید لڑائی جاری ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد فریقین کی پہلی بیٹھک میں وفود کی سطح پر مذاکرات 5 گھنٹے جاری رہے۔ اعلیٰ قیادت سے مشاورت کے لیے دونوں وفود اپنے اپنے دارالحکومت روانہ ہو گئے۔ یوکرینی صدر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا بنیادی مقصد جنگ بندی تھا۔ صدر پیوٹن کے ترجمان کے مطابق فریقین نے ایسے نکات پر گفتگو کی جن پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ دونوں وفود کی اگلی ملاقات بیلاروس اور پولینڈ کی سرحد پر ہوگی۔ امریکی حکام کے مطابق روس یوکرین پر فضائی سبقت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ روسی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف 5 کلومیٹر پیش قدمی کی۔ آنے والے دنوں میں روس کیف کا محاصرہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی حکام کے مطابق اب تک روسی افواج نے 380 میزائل فائر کیے ہیں۔ یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ دن بھر خارکیف میں میزائل برستے رہے۔ متعدد رہائشی عمارتیں اور عوامی مقامات بھی میزائل کی زد میں آئے۔ خارکیف میں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میزائل لگنے سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر نے ایک بار پھر یورپی یونین میں شمولیت کی درخواست کی تھی، تاہم یورپی یونین میں یوکرین کو رکنیت دینے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ یورپی یونین حکام کا کہنا ہے کہ چند ممبر ممالک یورپی بلاک کو مزید وسعت دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ دوسری جانب ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہ ای نے کہا ہے کہ یوکرین امریکہ کے پیدا کردہ بحرانوں کا شکار ہوا ہے۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہ ای نے کہا ہے کہ یوکرین کی موجودہ صورتحال سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے امریکہ کو مسئلے کی جڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین تنازع کا حل مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے، لیکن اس تنازع کی جڑ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یوکرین کی موجودہ صورتحال امریکہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی عوام کو روس کی جانب سے ممکنہ ایٹمی حملے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی عوام کو روس کی جانب سے ممکنہ ایٹمی حملے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب کے دوران صدر بائیڈن سے صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ آیا امریکیوں کو ممکنہ ایٹمی جنگ سے فکر مند ہونا چاہیے یا نہیں، جس پر انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ نہیں۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز روس کے صدر پیوٹن نے ملک کو ایٹمی جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تھا۔ یہ اقدام برطانیہ کی وزیر خارجہ لیز ٹرس کے اس بیان پر دیا گیا تھا کہ اگر پیوٹن کو یوکرین میں نہ روکا گیا تو مشرقی یورپ کے دیگر ممالک بھی خطرات کا شکار ہو جائیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ نیٹو بھی تنازع کا شکار ہو جائے گا۔ یوکرینی دارالحکومت کی جانب پیش قدمی کرنے والے روسی فوجی کانوائے کی سیٹلائٹ سے حاصل کی گئی تصویر وائرل ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرینی دارالحکومت کی جانب پیش قدمی کرنے والے روسی فوجی کانوائے کی سیٹلائٹ سے حاصل کی گئی تصویر وائرل ہو گئی۔ یوکرین میں روسی فوجی آپریشن 5ویں روز میں داخل ہو گیا۔ کیف کی طرف ایک بہت بڑے روسی فوجی قافلے کی پیش قدمی جاری ہے۔ قافلہ اتنا بڑا ہے جو سڑک پر 64 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ خبر ایجنسی کو حاصل ہونے والی رپورٹ کے مطابق روسی فوجی کانوائے میں ٹینک اور دیگر جنگی گاڑیاں شامل ہیں، جنہیں سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ روسی فوج کا 27 کلومیٹر طویل کانوائے یوکرینی دارالحکومت کیف کے شمال میں شہر سے صرف 17 میل دور موجود ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر امریکی کمپنی نے حاصل کی۔ کانوائے میں شامل گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک لائن میں 3 گاڑیاں چل رہی ہیں۔ امریکی کمپنی میکسر کی تصاویر میں یوکرین کی سرحد سے 32 کلومیٹر قریب جنوبی بیلاروس میں ایک اور فوجی دستہ بھیجا گیا ہے، جس میں حملہ آور ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر میں آئیوان کیف کے شمال اور شمال مغرب میں عمارتوں اور گھروں کو جلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ روس نے یوکرین کی 2 جنوب مشرقی شہروں اور ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریبی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ یورپی ممالک سمیت 36 ممالک کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ بھارت میں کورونا کی تیسری لہر کا اثر پوری طرح سے ختم بھی نہیں ہوا ہے اور چوتھی لہر سے متعلق خدشات نے جنم لے لیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
بھارت میں کورونا کی تیسری لہر کا اثر پوری طرح سے ختم بھی نہیں ہوا ہے اور چوتھی لہر سے متعلق خدشات نے جنم لے لیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور کے محققین نے ایک تحقیق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں کورونا وائرس انفیکشن کی چوتھی لہر 22 جون کے آس پاس آنے کا خدشہ ہے اور اگست کے وسط سے آخر تک اس کا عروج دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ محققین نے تازہ اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ اندازہ ظاہر کیا ہے اور اس کے مطابق ممکنہ چوتھی لہر کا اثر تقریباً 4 ماہ رہے گا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 43 کروڑ 75 لاکھ 84 ہزار 540 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 59 لاکھ 77 ہزار 291 ہو گئیں۔ 36 کروڑ 91 لاکھ 82 ہزار 503 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 9,75,150 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8 کروڑ 6 لاکھ 47 ہزار 343 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 5,14,054 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 4 کروڑ 29 لاکھ 31 ہزار 45 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 69ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,998 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 7,45,027 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔